وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی ہیں، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ جب آپ کے والد صاحب نے آپ کا نام رکھا تو حزن رکھا تھا۔ حزن کے معنی غم کے آتے ہیں، افسوس کے آتے ہیں، تکلیف کے آتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حزن نام چینج کر دیا اور ان سے کہا کہ بیٹا تم سہل اپنا نام رکھو۔ تب سے آپ نے سہل نام رکھا اور سہل بن سعد آپ کا نام پڑ گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبی عمر پائی، ماشاءاللہ، لگ بھگ 100 سال کی عمر آپ نے پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے آس پاس آپ کی عمر لگ بھگ 15 سال کی تھی، یعنی بہت ہی جوان تھے ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام کیا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کام کیا، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کام کیا، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کام کیا۔ یعنی اس قدر لمبی آپ کی عمر تھی ماشاءاللہ، یہاں تک کہ آپ نے لگ بھگ 15 نکاح کیے ماشاءاللہ۔ 15 نکاح ایک ساتھ نہیں، مطلب طلاق کے بعد فلاں، کچھ چھٹکارے کے بعد، کوئی انتقال کے بعد، اس طرح لگ بھگ آپ نے 15 نکاح کیا۔ لیکن آپ مختلف جنگوں میں نبی کے ساتھ شرکت کرتے رہے۔ یہ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الشہادۃ بصدق، اگر کوئی آدمی سچے دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، شہادت کی دعا کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اگر کوئی پکے دل سے، سچے دل سے، نیت سے اگر اللہ سے شہادت کی دعا کرتا رہے تو بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اگر کوئی آدمی شہادت کی دعا تو کرتا رہا لیکن شہید نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اپنی فطری موت مرنے کے باوجود بھی اس کو شہادت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے، چونکہ نیت اس کی تھی، ارادہ اس کا تھا، تڑپ اس کی تھی، خواہش اس کی تھی، دعا کرتا تھا، لیکن اگر اس کو شہادت نہیں بھی ملی تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی فطری موت مرنے کے باوجود بھی اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس نیت امپورٹنٹ ہے۔ آدمی کی نیت جتنی خالص رہے گی، اچھی رہے گی، اسی کے مطابق وہ اجر دیا جائے گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کوئی آدمی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی نیت کر لیتا ہے، اگر کسی وجہ سے نہیں کر پایا، بھئی اس کا ارادہ تھا کوئی نیک عمل کرنے کا لیکن نیک عمل نہیں کر پایا، تو نہ کرنے کے باوجود بھی ایک نیکی اللہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نیک ارادہ کیا اور اس کام کو کر لیا تو اللہ تعالیٰ اب ایک عمل کے بدلے میں، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 10 سے لے کر 700 نیکیاں بھی لکھتا ہے، اور 700 سے بڑھ کے بھی اللہ لکھ سکتا ہے۔ تو گویا ارادہ کیا اچھا کام کا، نہیں کر سکا تو وہ بھی اجر لکھا جائے گا، اگر ارادہ کیا اچھے کام کا اور کر لیا تو 10 سے لے کر 700، 700 لے کر 10 سے لے کر 70، 70 سے لے کر 700 اور اس سے بڑھ کر بھی نیکی لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور گناہ کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد خیال آیا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ گناہ کا کام چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو نیکی لکھ دیتا ہے۔ گناہ کا ارادہ ہوا لیکن گناہ نہیں کیا اس نے، چھوڑ دیا گناہ کو، تو
گناہ نہ کرنے کا بھی اللہ اس کو اجر لکھ دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لیا، گناہ کر بھی لیا، تو صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اگر نیکی کر لیتا ہے تو 10 اور 10، 1 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 70، 70 سے لے کر 700، اس سے بڑھ کر لکھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ اللہ لکھتا ہے۔ تو مطلب بندوں پر اللہ اس قدر رحم کرنے والا کہ اگر نیکی کرتا ہے تو بڑا کے لکھتا ہے، گناہ کرتا ہے تو بڑا کے نہیں لکھتا، جتنا اتنا ہی کرتا ہے۔ اگر گناہ نہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد گناہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو چھوڑنے کا بھی اللہ اجر اس کو لکھتا ہے۔ جس قدر اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہم پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا ارادہ، آدمی کی نیکی اس کو نیکیوں میں آگے بڑھاتی ہے۔ تو آدمی کو زندگی میں نیک عمل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ جیسے مطلب جو ہے کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ارادہ کریں گے ہم اس میں کچھ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی مدرسے کے آ رہا ہے، ارادہ کریں گے ہم اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی جو ہے اپنے فیملی میں کچھ مسائل آ رہے ہیں، ارادہ کرو آپ، ہم اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں جہاں نیکیوں کے چانسز ہو سکتے ہیں، ارادہ کر لیں اور کام کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اجر کا اجر لکھتا ہے، اور اگر نہ ہو سکا تو بھی اللہ اجر لکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنی زندگی میں نیک ارادے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔